افسوسناک خبر دیں گے آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں کریم آباد کے مقام پر جیپ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ آپ کو یہاں پر افسوسناک خبر دے رہے ہیں، آزاد کشمیر وادی نیلم میں کریم آباد کے مقام پر جیپ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق جیپ حادثے میں مزید 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ مقامی افراد اور پاک فوج کی ٹیموں نے 6 جاں بحق افراد کی نعشیں نکال لیں۔ حکام کے مطابق حادثے کے بعد لاپتہ 10 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ آپریشن میں ماہر غوطہ خور ٹیمیں، ریسکیو اہلکار شریک ہیں۔ تاہم دریا کے بہاؤ میں تیزی اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز سیاحوں کی گاڑی کیل سے تاؤبر جاتے ہوئے کریم آباد کے مقام پر دریا میں جا گری تھی۔ حادثے کے دوران گاڑی کی چھت پر سوار 4 افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت جانیں بچائی تھیں۔ یہاں پر آپ کو افسوسناک خبر دے رہے تھے کہ وادی نیلم گاڑی حادثے میں مزید 10 افراد کی نعشیں نکال لی گئی ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ 10 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اور آپ کو بڑی خبر دیں گے، سیلابی صورتحال کے باعث دریائے جہلم پر زیر تعمیل پل ٹوٹ گیا ہے۔ منگلا ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے جہلم میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، سیلابی صورتحال کے باعث دریائے جہلم پر زیر تعمیل پل ٹوٹ گیا۔ منگلا ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے جہلم میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق منگلا ڈیم سے رات کو 1 لاکھ جبکہ دن کو 70,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا، جس سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ڈیم میں پانی کا لیول 11,087 فٹ ہے، جبکہ ڈیڈ لیول 12,042 فٹ ہے۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ سیلابی صورتحال کے باعث دریائے جہلم پر زیر تعمیل پل پانی میں ڈوب گیا اور دریا کے گرد و نواح میں آباد 7 دیہاتوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب میں 6 افراد پھنس گئے تھے، جنہیں بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر دیں گے نوابشاہ سے، جہاں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ ایجوکیشن ڈاکٹر اللہ بخش راجپر کا 7 سالہ پوتا عظیم کالونی سکرنڈ میں کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 7 سالہ سلیمان سکرنڈ میں اپنی والدہ کے ساتھ نانا نانی کے گھر عید منانے آیا تھا۔ گھر سے کھیلنے نکلا تو کھلے مین ہول میں گر گیا۔ گمشدہ بچے کو شہر میں تلاش کیا گیا، تاہم علاقہ مکینوں کے مطابق کونسلر نے پیر کو ہی کھلے مین ہول پر ڈھکن لگوائے تھے۔ جس مین ہول میں بچہ گرا تھا اس پر بھی نیا ڈھکن لگا دیا گیا تھا۔ بچہ اندر موجود تھا اور فوت ہو چکا تھا۔ بچے کی نعش کھلے مین ہول سے نکال لی گئی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ ایجوکیشن ڈاکٹر اللہ بخش راجپر نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بچہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، دیگر بچوں کو بچانے کے لیے مین ہول پر ڈھکن لگائے جائیں تاکہ کسی اور کا لقطۂ جگر لقمہ اجل نہ بنے۔ کوٹ ادو میں کباڑی کی دکان میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے کی نوعیت جاننے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر لیا گیا۔ کوٹ ادو کے نواحی علاقے سناوا میں علی الصبح کباڑی کی دکان میں اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ارشد الطیف نامی 2 کباڑی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو نے جاں بحق ہونے والے افراد کی نعشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ اور فرانزک ٹیموں کو بھی موقع پر طلب کر لیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق دھماکے کی نوعیت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ آنے کے بعد ہی دھماکے کی نوعیت کا علم ہو سکے گا۔ مانگا منڈی کی بات کریں گے، جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی رقم سے کٹوتی کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ ڈاکٹر زینب طاہر کی خصوصی دعوت پر انفورسمنٹ انسپکٹر رانا عابد نے مانگا منڈی میں غیر قانونی طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم دینے اور اس رقم سے پیسے خرد برد کرنے والے 2 افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمان بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ملنے والی رقم سے 500 سے لے کر 1000 روپے فی خاتون کٹوتی کر رہے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے 1 عدد ڈیوائس اور تقریباً 2 لاکھ نقد رقم برآمد کر لی گئی۔ ملزمان غیر قانونی طریقے سے کسی کے گھر میں بیٹھ کر خواتین کو رقم دے رہے تھے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ مانگا منڈی میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔